یہ 15 اپریل 1985 کی بات ہے۔ کراچی ناظم آباد پہلی چورنگی پر نئے سگنلز نصب کیے گئے تھے، لیکن ریس لگاتی دو منی بسوں نے اشاروں کی پرواہ نہ کی اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں چوک کراس کرنے لگی۔ سامنے ہی سر سید گرلز کالج تھا۔ منی بسوں کی زد میں سڑک کراس کرتی 3 طالبات آئیں، جن میں سے ایک بشرا زیدی اسی وقت دم توڑ گئی۔ کالج میں خبر پہنچی تو طالبات سڑکوں پر آ گئیں۔ انہوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ اتنے میں ناظم آباد کالج سے کچھ لڑکے بھی آئے اور انہوں نے بسوں پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ یوں احتجاج کا رنگ بدل گیا۔ اب اس احتجاج کی قیادت چند ماہ پہلے بننے والی ایک لسانی سیاسی تنظیم کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اس تنظیم کے سرکردہ رہنماؤں میں عظیم احمد طارق، عمران فاروق، الطاف حسین اور فاروق ستار شامل تھے۔ اس جماعت کا نام تھا مہاجر قومی موومنٹ۔ اس ٹریفک حادثے اور احتجاج نے کیسے کراچی کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر کے رکھ دیا اور اس کا بینظیر بھٹو کے دور میں ہونے والے کراچی آپریشن سے کیا تعلق تھا؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف پاکستان سیریز میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ 80 کی دہائی میں کراچی کی آبادی تقریباً 80 لاکھ تھی، جس میں 15 لاکھ کے قریب پشتون تھے۔ ان لوگوں کا کراچی کی ٹرانسپورٹ میں سب سے بڑا حصہ تھا، اس لیے سمجھا گیا کہ لڑکی کو کچلنے والا ڈرائیور پشتون ہے۔ اس سوچ نے ایک عام سے ٹریفک حادثے کو لسانی رنگ دے دیا۔ پہلے کراچی کی ٹرانسپورٹ پر حملے ہوئے، بسیں جلائی گئیں، ڈرائیورز کو مارا پیٹا گیا اور پھر پشتونوں کی آبادیوں پر حملے شروع ہو گئے۔ یوں ایک ٹریفک حادثہ مہاجر پشتون فساد کی نظر ہو گیا۔ اس آگ پر مزید تیل چند نامعلوم لڑکوں نے یوں ڈالا کہ قریبی پریس سے پشتونوں کے خلاف ایک نفرت انگیز پمفلٹ چھپوا کر شہر میں تقسیم کر دیا۔ اس پمفلٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ 2 دن میں 25 بسوں کو جلا دیا گیا، 50 سے 200 تک ہلاکتیں ہوئیں اور سینکڑوں زخمی اس کے علاوہ تھے۔ حالات اتنے خراب ہوئے کہ تعلیمی ادارے بند، امتحانات ملتوی کرنا پڑے۔ امن و امان قائم رکھنے کے لیے شہر کے کچھ حصوں میں کرفیو بھی لگانا پڑا۔ اس خوفناک واقعے نے ایک طرف کراچی کو لامتناہی بدامنی کی طرف دھکیلا تو ساتھ ہی MQM کو کراچی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بنا دیا۔ مہاجر جو کراچی کی آبادی میں 60% تھے، انہوں نے MQM کو اپنی آواز اور تحفظ کی علامت جانا اور اس کے ساتھ جڑ گئے۔ جہاں بھک ہونے والی لڑکی کے والد لوگوں سے اپیل کرتے رہے کہ اگر شہر کے لوگ پرامن ہو جائیں تو میں سمجھوں گا کہ میری بیٹی زندہ ہو گئی ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ بات اب بشرا کی زندگی سے آگے نکل چکی ہے اور کراچی میں برسوں سے موجود معاشی ناہمواریاں اور لسانی عصبیت کا لاوا جو خاموشی سے پک رہا تھا، ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ چکا ہے، جس کے لیے یہ ایکسیڈنٹ محض ایک بہانہ تھا۔ بشرا کے والدین کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں تھا۔ اس کے والد شبر زیدی عمان میں ملازمت کرتے تھے۔ فسادات کے بعد وہ زندگی میں سکون کے لیے اہل خانہ سمیت ملک چھوڑ کر چلے گئے، لیکن کراچی پھر دوبارہ پہلے جیسا پرسکون کبھی نہ ہو سکا۔ ضیاء الحق کے بعد بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی اور اس کے بعد نواز شریف۔ دونوں کو کراچی کے یہی حالات ورثے میں ملے تھے۔ دونوں اپنے ادوار میں اس پر قابو پانے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن حالات بجائے ٹھیک ہونے کے مزید خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ شروع میں 2 گروہوں کا تصادم اب چمکھی لڑائی میں بدل چکا تھا۔ اب MQM اور پشتونوں ہی میں نہیں بلکہ MQM اور پیپلز پارٹی میں بھی خوفناک تصادم جاری تھا۔ فرقہ وارانہ انتہا پسند گروہ بھی متحرک تھے، جن کا نشانہ امام بارگاہیں اور مساجد بن رہی تھیں۔ ہسٹری آف پاکستان کی قسط نمبر 18 میں ہم آپ کو دکھا چکے ہیں کہ بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت جن وجوہات پر ختم ہوئی تھی، ان میں پکا قلعہ بہت اہم واقعہ تھا، جس میں MQM اور پیپلز پارٹی ہی آمنے سامنے تھے۔ اگلا دور نواز شریف کا تھا۔ انہوں نے سندھ میں امن کے لیے 1992 میں آپریشن کلین اپ کا آغاز کیا۔ ابتدائی طور پر یہ آپریشن سندھ کے علاقوں میں ڈاکو راج کے خلاف تھا، لیکن الطاف حسین اس آپریشن کو MQM کے خلاف ہونے والا بدترین آپریشن قرار دیتے ہیں اور ان کے نزدیک اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں۔
کیونکہ یہی وہ آپریشن تھا جس میں ایم کیو ایم کے خفیہ ٹھکانوں سے جولائی 1992 میں جنا پور کے نقشے برآمد ہوئے اور ایم کیو ایم پر الزام لگایا گیا کہ وہ کراچی کو پاکستان سے کاٹ کر بھارت کی مدد سے ہانگ کانگ سٹائل میں ایک آزاد ریاست بنانا چاہتے ہیں جس کا نام مبینہ طور پر جنا پور ہوگا۔ یہ کہانی بہت خوفناک تھی۔ اس بات نے ایم کیو ایم کی ساکھ کو مخالفین میں ہی نہیں اپنوں میں بھی ادھیڑ کر رکھ دیا، لیکن یہ کہانی زیادہ دیر اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکی۔ 19 اکتوبر کو آئی ایس پی آر نے آفیشیل بیان جاری کیا کہ نام نہاد جنا پور کے نقشوں والی خبر بے بنیاد ہے۔ پاک فوج نے سیاسی حکومت کو جنا پور کے کوئی نقشے دیے ہیں اور نہ ہی اس قسم کے کوئی شواہد ملے ہیں۔ جب یہ آپریشن ہو رہا تھا تو کراچی کے کور کمانڈر میجر جنرل نصیر اختر تھے۔ انہوں نے سہیل وڑیچ کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی کہا کہ جنا پور کے نقشوں کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے۔ بریگیڈیئر امتیاز احمد جو اس وقت انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ تھے، وہ کیا کہتے ہیں یہ بھی دیکھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جنا پور کے نقشے کا پوری کہانی ہے یہ بالکل ڈرامہ تھا۔ میں نے 7 دن لینے کے بعد اپنی تفتیش کرانے کے بعد ذاتی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ سراسر ڈرامہ ہے اور ایم کیو ایم کے کسی دفتر سے یہ نقشے برآمد نہیں ہوئے۔ البتہ میجر ندیم ڈار جنہوں نے یہ نقشے برآمد کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور آج وہ ناروے میں خود ساختہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، آج بھی اپنے بیان پر قائم ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جنا پور کے نقشے سچے تھے۔ انہیں برآمد کرنے کے جرم میں متحدہ نے ان کا گھر جلایا اور ان کے بیٹے کو بھی قتل کیا۔ جنرل نصیر اختر صاحب نے تو ٹی وی پر آ کر کہا کہ نقشے کوئی نہیں تھے، آپ آج بھی یہ مینٹین کر رہے ہیں کہ نقشے موجود تھے؟ میں اس چیز کو تو چیلنج کرتا ہوں، میرے سینئر بھی ہیں، لیکن جنرل نصیر اختر کے ان کے اپنے کچھ انٹرسٹ ہوں گے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ چیز کو ڈینائی کیا ہے۔ یہی وہ آپریشن تھا جس میں متحدہ پر الزام لگا کہ انہوں نے میجر کلیم سمیت 3 فوجی اہلکاروں کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ ان اہلکاروں کو پولیس نے وائٹ ہاؤس نامی ایک ٹارچر سیل سے برآمد کیا تھا۔ اس پر ایک طوفان اٹھا، لیکن 1998 میں سپریم کورٹ نے اس مقدمے میں گرفتار تمام ملزمان کو بری کر دیا تھا اور 2006 میں یہ مقدمہ ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں ہونے والی اس آپریشن سے پہلے تک الطاف حسین کراچی ہی میں رہتے تھے، لیکن جنوری 1992 میں جب آپریشن کلین اپ کا آغاز ہونے والا تھا، الطاف حسین عمرے کے لیے سعودی عرب چلے گئے اور پھر لوٹ کر نہیں آئے، کیونکہ سعودی عرب سے انہوں نے پاکستان واپسی کے بجائے لندن کی فلائٹ پکڑ لی تھی اور آج تک وہیں مقیم ہیں۔ ان واقعات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین آپریشن کلین اپ سے کس قدر آزردہ تھے۔ نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی تو الطاف حسین کو ایک موقع نظر آیا۔ انہوں نے پیپلز پارٹی سے آپریشن ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ماضی میں بدترین حریف تھے، لیکن 1993 میں صورتحال بدل چکی تھی۔ پیپلز پارٹی کو نئی حکومت چلانے کے لیے سندھ میں امن چاہیے تھا، چنانچہ دونوں نے اپنے اپنے مقاصد کے لیے یہ اتحاد کر لیا، لیکن یہ مجبوری کا ایک سودا تھا اور مانگے کے کپڑوں کی طرح زیادہ دن جچا بھی نہیں، جس کی ایک بڑی وجہ تھی، وہ یہ کہ آپریشن کلین اپ پوری طرح ختم نہیں کیا گیا تھا، بلکہ وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر اور فوج کی نگرانی میں کسی نہ کسی شکل میں یہ آپریشن جاری تھا۔ ایم کیو ایم نے پاک فوج سے آپریشن کلین اپ پر اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا کہ ان کے کارکن قتل ہو رہے ہیں۔ کور کمانڈرز اجلاس میں ان کے اٹھائے گئے نکات پر بحث ہوئی اور پھر مسترد کر دیے گئے کہ آپریشن کسی خاص پارٹی کے خلاف نہیں، صرف دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ جواباً الطاف حسین نے اپنے کارکنوں کو جدوجہد کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ بینظیر بھٹو معاملے کو بھانپ رہی تھیں۔ انہوں نے الطاف حسین کو خبردار کیا کہ وہ کوئی بلیک میلنگ نہ کریں، کیونکہ وہ بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گی۔ ان سب باتوں نے سیاسی درجہ حرارت کو اتنا بڑھا دیا کہ ایم کیو ایم نے اپنے مطالبات کے لیے احتجاج اور گرفتاریاں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اسی سلسلے میں 29 اپریل 1994 کو ایم کیو ایم نے ایک بڑا جلوس نکالا۔ جب یہ جلوس کراچی کے 3 ہٹی پل پر پہنچا تو پولیس اور مظاہرین میں تصادم شروع ہو گیا۔ 2 گھنٹے تک فائرنگ ہوتی رہی، 2 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہوئے۔ الطاف حسین نے اس واقعے پر 2 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ اس سوگ کے دوران پھر
35 سے زائد گاڑیاں جلائی گئیں، بینک لوٹے گئے، انسانی جانوں کا ضیاع ہوا اور فوجی دستوں پر کھلے عام فائرنگ کی گئی۔ نتیجتاً شہر میں امن و امان کے لیے فوج کو طلب کر لیا گیا، کیونکہ اب MQM نے باقاعدہ ہتھیار اٹھا لیے تھے۔ 4 مئی کو MQM کے مرکز عزیز آباد پر صبح سویرے پولیس، رینجرز اور فوج نے چھاپا مارا۔ فاروق ستار سمیت 200 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ الطاف حسین لندن میں تھے، ان کی گرفتاری کی کوششیں بھی ہونے لگیں، انٹرپول سے رابطے بھی کیے گئے۔ الطاف حسین خود بھی واپسی کے بیانات دیتے رہے، لیکن نہ تو وہ واپس آئے، نہ انٹرپول انہیں لانے پر راضی کیا جا سکا۔ بینظیر بھٹو ان حالات پر قابو پانے میں ناکام دکھائی دیتی تھیں، بلکہ وہ خود کئی بار کہہ چکی تھیں کہ کراچی میں گوریلا جنگ جیسا ماحول ہے۔ دہشت گرد اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ رینجرز جنہیں شہر کی حفاظت کے لیے بلایا گیا تھا وہ بھی محفوظ نہیں رہے تھے۔ 22 دسمبر 1994 کو 4 رینجرز اہلکاروں کی تشدد زدہ لاشیں کراچی میں جھاڑیوں سے ملیں تو کوہرام مچ گیا۔ حکومت نے اس کا الزام بھارت پر لگایا اور کراچی میں بھارتی قونصل خانہ بند کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ کراچی میں امن کی ذمہ داری بینظیر بھٹو نے وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر کو سونپ رکھی تھی۔ وہ سابق اعلیٰ فوجی افسر تھے۔ رینجرز اور پولیس کی مدد سے انہوں نے شہر میں جو اقدامات کیے ان میں پولیس بھی ان کے ساتھ تھی، اور پولیس کو انہوں نے مبینہ طور پر ماورائے عدالت قتل کے لیے بھی استعمال کیا۔ سب سے مشہور قتل اس شخص کا تھا جسے نصیر اللہ بابر MQM کے دہشت گردوں کا کمانڈر کہتے تھے، اور اس کے سر کی قیمت 15 لاکھ مقرر تھی۔ 2 اگست 1995 میں اسے ساتھیوں سمیت کراچی ایئرپورٹ کے قریب پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ الزام لگایا گیا کہ یہ دہشت گرد ایئرپورٹ پر طیاروں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، لیکن اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ اسے کچھ دن پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ مارے جانے والا انتہائی مطلوب دہشت گرد فاروق پٹنی دادا تھا، جس کی بیوی شازیہ فاروق آج رکن سندھ اسمبلی ہیں، اور وہ ایئرپورٹ تھانہ انچارج جس نے فاروق دادا کو مقابلے میں مارا تھا اس کا نام تھا انوار احمد خان، جو اب راؤ انوار احمد کے نام سے مشہور ہے۔ فاروق دادا کا قتل MQM کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اگلا دن کراچی شہر کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ اورنگی ٹاؤن میں ایک کوچ میں 12 لاشیں اوپر تلے اس طرح ملیں کہ سب کے سر پر گولیاں تھیں اور جسم چھلنی تھے۔ ایک رات میں درجنوں لوگوں کو اغوا کیا گیا، جن میں سے بیشتر کی لاشیں شہر کے مختلف حصوں سے ملیں۔ مرنے والوں میں سے بہت سے وہ مزدور تھے جن کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں تھا، بلکہ وہ مختلف شہروں سے مزدوری کرنے کے لیے کراچی میں آئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے آسیب زدہ شہر میں کسی کو خوف و ہراس برقرار رکھنا مطلوب تھا۔ اس سب کا سیاسی نقصان تو ہو رہا تھا، لیکن پاکستان کا انٹرنیشنل امیج بھی بری طرح متاثر ہو رہا تھا۔ وہ یوں کہ اگلے سال کرکٹ ورلڈ کپ کے کچھ میچز کراچی میں بھی ہونا تھے، جس کے لیے دنیا کو دکھانا ضروری تھا کہ کراچی ایک پرامن شہر ہے۔ شہر میں کچھ امن ہونے کو تھا، لیکن ایسے میں امریکی قونصلیٹ کے 2 اہلکاروں کو دن دہاڑے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس واقعے سے معاملہ انٹرنیشنل ہو گیا۔ چنانچہ سیکیورٹی اداروں نے کارروائیاں تیز کر دیں، یعنی گرفتاریاں اور مبینہ طور پر ماورائے عدالت قتل کے واقعات بڑھ گئے۔ اس کے بعد شہر میں کچھ دیر کے لیے بدامنی میں کمی بھی آئی، لیکن پھر ایک اور بڑا واقعہ ہو گیا۔ 23 نومبر کو وزیر اعلیٰ سندھ عبداللہ شاہ کے بھائی احسان علی شاہ کو ان کے بنگلے کے باہر گولیوں سے چھلنی کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ اس واقعے کے تقریباً 2 ہفتے بعد الطاف حسین کے بھائی ناصر حسین اور بھتیجے عارف حسین گھر سے غائب ہو گئے۔ الطاف حسین کا کہنا تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن رینجرز نے ایسی کسی گرفتاری سے انکار کیا۔ واقعہ کچھ بھی ہو، لیکن اگلے دن ان کے بھائی اور بھتیجے کی لاشیں کراچی کے علاقے گڈھاپ سے ملیں اور شہر ایک بار پھر خوف کے سائے میں لرزنے لگا۔ نصیر اللہ بابر کی قیادت میں رینجرز، پولیس اور فوج کی مدد سے چلنے والا یہ ایک مشکل اور جاندار آپریشن تھا۔ اس آپریشن سے 1996 میں کسی حد تک امن واپس آیا، لیکن اب تک پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا تھا۔ وہ غیر ملکی سرمایہ کاری جو برسوں کی محنت سے پاکستان میں آئی تھی، بدامنی اور سیاسی انتشار کے باعث واپس جا چکی تھی۔ صرف کراچی اسٹاک ایکسچینج میں 102 ارب کی سرمایہ کاری جو اس زمانے میں اور آج بھی بہت بڑی رقم ہے، واپس چلی گئی۔
बेनजीर हुकूमत के पास IMF के सिवा कोई चारा ना रहा। ऐसे में जब MQM, जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप पहले से पीपल्स पार्टी हुकूमत गिराने के लिए मैदान में थे, एक नया खिलाड़ी भी बेनजीर के मुकाबले में उनके साथ खड़ा हो गया। इमरान खान ने चंद माह पहले कहा था कि वो सियासत में कदम नहीं रखेंगे, लेकिन फिर कारखाना कुदरत में दो ऐसे वाकयात ने जन्म लिया जिनके बायस उन्होंने सियासत में कदम रख दिया। तहरीक इंसाफ के क़याम की कहानी और बेनजीर भुट्टो के खुफिया गैर मुल्की दौरे की कहानी सुनाने का हमने आपसे वादा किया था, लेकिन हमें लगा कि अगर कराची ऑपरेशन के साथ इसे जल्दी में दिखाया गया तो तहरीक इंसाफ के साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा। इसलिए ये दिलचस्प कहानी भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की अगली किस्त में। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के लिए डाटा कहाँ से लेते हैं। हालांकि हम हर अहम वाक़े का हवाला, उसका रेफरेंस स्क्रीन पर दिखा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप सब हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं। हम अब फिर अपनी स्क्रीन के ऊपर वो तमाम किताबें आपको दिखाएंगे जिनसे हमने ये पूरी कहानी मुरतब की है और इससे पहले की तालिबान की किस्त वाली कहानी मुरतब की है। ये अब्दुस सत्तार पाकिस्तान के साबिक सफारतकार की किताब है, जिसमें पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के बारे में उन्होंने अपने तजर्बात और वाक़यात लिखे हैं। हम कुछ मालूमात यहाँ से लेते हैं। तालिबान की पिछली किस्त आपने देखी, उसकी बहुत सी मालूमात हमने अहमद रशीद, जो तालिबान के ऊपर एक अथॉरिटी दुनिया में समझे जाते हैं, उनकी किताब से ली और इस किताब का हाल आप देख रहे हैं। ये दो किताबें दो साबिक सियासतदानों की हैं जो अपनी ज़िंदगी में जो वाक़यात उन्होंने देखे उनको इसमें किताबों में उन्होंने लिखा। इन किताबों से हम लेते हैं। पाकिस्तान में अदलिया का जो कोई अहम वाक़या होता है उसको हम, ये हामिद ख़ान की पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री पर किताब है, हम यहाँ से वो मालूमात लेते हैं। ये ऑक्सफोर्ड ने पाकिस्तान 1947 से 2007 तक एक ऑर्डर में वाक़यात को लिखा है, मुख्तसर कुछ मालूमात हम यहाँ से भी लेते हैं। इसके अलावा सुहेल वड़ाइच ने पाकिस्तान के उन जर्नल्स को जो किसी अहम वाक़यात के साथ मुंसलिक रहे हैं, उनका ताल्लुक़ रहा है, इस किताब में उनके इंटरव्यूज़ हैं, हम यहाँ से भी मालूमात लेते हैं। इसके अलावा पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, जिनान लाइब्रेरी, पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, इन सब जगहों से हम अखबारात और किताबों का मुताला करते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं। यूट्यूब पर इन लोगों के इंटरव्यूज़ मौजूद हैं, बहुत से लोगों के, जो पाकिस्तान की तारीख़ के अहम वाक़यात में जिनका कुछ किरदार है, वहाँ से मालूमात लेते हैं। इसके अलावा रॉयटर्स और AP पर भी बहुत सी पाकिस्तान की तारीख़ के अहम वाक़यात मौजूद हैं। इस दौरान जहाँ स्क्रीन पर ज़रूरी होता है कि इस वाक़े का रेफरेंस दिया जाए, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये सब वो रेफरेंस हैं जहाँ से हम मालूमात लेके आप तक पहुँचाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।